السلام علیکم دوستو، رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی چھائی تھی اور ہم نکل پڑے لاہور سے ملتان، وہ بھی بائک پر۔ روانہ ہونے کے بعد سب سے پہلے ہم نے اپنی بائک کی ٹینکی فل کرائی۔ مجھے اتنا تجربہ نہیں تھا کہ کتنے کی ٹینکی اور کتنی لیٹر کی ٹینکی ہے اور کب فل ہوگی، تو چلتے چلتے میٹر اچانک سے رک گیا، جیسے کہ ٹینکی فل ہو گئی ہو۔ لیکن حال یہ تھا کہ ابھی اور بھی اس میں پٹرول آنا تھا، سو دوبارہ چلایا گیا اور بالآخر بائک کی ٹینکی فل ہو ہی گئی۔ بھائی صاحب نے کہا کہ بس کر دوں، میں نے کہا نہیں بھائی، ابھی اور بھی اس کے اندر فیول آئے گا، مزید لگائیں آپ۔ بالآخر ٹینکی فل ہو ہی گئی، کیونکہ لمبا سفر ہو تو تیاری بھی مکمل ہونی چاہیے۔ اسی لمحے احساس ہوا کہ آج کا سفر یادگار ہونے والا ہے۔ جب سے میں لاہور آیا تو یہیں سنتا تھا کہ یہ سڑک سیدھی ملتان جاتی ہے۔ بالآخر بائک چلانے کا اور بائک پہ جانے کا اتفاق ہوا۔ ہم نے بھی دیکھا کہ واقعی ٹھوکر سے یہ ملتان روڈ سیدھی ملتان ہی جاتی ہے۔ سرد ہوا چہرے سے ٹکرا رہی تھی اور شہر کی لائٹس آہستہ آہستہ پیچھے رہتی جا رہی تھی۔ اس وقت ایک الگ ہی احساس ہوتا ہے جب پوری دنیا سو رہی ہو اور آپ سفر میں ہوں۔ راستہ جتنا آگے بڑھتا گیا ویسے ویسے خاموش رات خوبصورت لگنے لگی۔ صرف بائک کی آواز، ٹھنڈی ہوا اور سامنے لمبی سڑک۔ پھر ایک ایک کر کے ٹول پلازے آنا شروع ہوئے۔ ہر ٹول پلازہ اس سفر کا ایک الگ حصہ لگ رہا تھا، کہیں ہلکی روشنی، کہیں خاموش ماحول اور کہیں چند مسافر جو ہماری طرح اپنے سفر میں تھے۔ ہر ٹول پلازہ کراس کرتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے منزل قریب آ رہی ہو۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ہر ٹول پلازہ اور راستے کا منظر ویڈیو میں دکھاؤں تاکہ آپ بھی اس سفر کو محسوس کر سکیں۔ جب ہم نے پتوکی ٹول پلازہ کراس کیا تو اس وقت دن کی روشنی تھوڑی تھوڑی اجالے کی طرف جا رہی تھی، اجالا دن کا ہو ہی رہا تھا۔ رات آہستہ آہستہ صبح میں بدلنے لگی، آسمان کا رنگ بدل رہا تھا اور سفر مزید خوبصورت ہوتا جا رہا تھا۔ اب ہم اکاڑے کی حدود میں داخل ہو چکے تھے، لیکن نماز کا ٹائم تھا تو ہم نے سوچا ہوا تھا پہلے سے ہی کہ ہم اکاڑے جا کے نماز پڑھیں گے، لیکن اکاڑے شہر میں تو ہم نہیں پہنچ سکے، لیکن اکاڑے کی حدود میں پہنچ کر کے ہم نے پھر فجر کی نماز ادا کی۔
مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں، مولا سے اپنے نماز فجر ادا کرنے کے بعد الحمدللہ پھر سے ہم اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ اس وقت دن کا مکمل اجالا ہو چکا تھا اور سورج نکلنے کے قریب تھا۔ ہو مدینے کا یہ آرزو ہے مدینے کی، اب زیارت ہو حضور۔ صبح صبح کا خوبصورت نظارہ اور سڑک کے ارد گرد خوبصورت کھیت، ماشاء اللہ کیا خوبصورت منظر تھا۔ دیکھیں گے خدا را آقا غلاموں پہ ایسی رحمت ہو، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے۔ سفر کے دوران ہم نے کوشش کی ہے کہ کسی شہر میں نہ جایا جائے تاکہ ہم اپنی منزل پر جلد سے جلد پہنچ جائیں۔ الحمدللہ پنجاب کے ہر شہر میں اس کا بائی پاس موجود ہے، جس کی وجہ سے شہر نہیں جانا پڑتا بلکہ بائی پاس سے سیدھا بندہ اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ گھڑی ہوگی اکاڑا ٹول پلازا کراس کرنے کے بعد کچھ منزل قریب دکھی کہ اب ہم اپنی منزل کے قریب ہیں کہ راستے میں آنے والا ایک مشہور شہر اور بڑا شہر ہم کراس کر چکے ہیں الحمدللہ۔ مدینے کا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، جو رنگ و نور سے روشن مدینہ سارا ہے، خدا نے آقا تمہارے لیے سوارا ہے، ہم اس لیے تو مدینے کو یاد کرتے ہیں۔ دن کا جب صحیح طریقے سے اجالا ہو گیا تو اس وقت میں نے ایک سٹیٹس لگانے کے لیے چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کی، جس میں اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، بالخصوص اپنے والدین کے لیے دعا کی، کیونکہ سفر میں جب بھی آپ جائیں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اس نیت سے آپ دعا کریں، انشاءاللہ الکریم میرے رب نے چاہا تو وہ دعا قبول ہوگی۔ تو چھوٹی سی میں نے ایک مختصر ویڈیو بنائی تھی اور اس کو سٹیٹس پہ لگا دیا تھا، جس میں دعایا کلمات تھے۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ الحمدللہ ہمارا کافی سفر جو ہے وہ ہو چکا تھا، اب ہم نے ناشتہ کرنے کے لیے ہلکا پھلکا تھوڑا سا سٹے کرنا تھا، سو ہم نے ہڑپا کے مقام پر ناشتہ کرنے کی غرض سے تھوڑی دیر کے لیے سٹے کیا، جس میں ہلکا پھلکا ناشتہ کیا گیا چائے اور بسکٹ کے ساتھ۔ غلاموں پہ
سی رحمت ہو، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار۔ الحمدللہ ہم چیچا وطنی پہنچ چکے ہیں۔ چیچا وطنی کے بائی پاس سے ہم کروس کر رہے تھے۔ یہ اس طرف جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ شہر راستہ جاتا تھا، چونکہ ہم نے بائی پاس سے جانا تھا، شہر نہیں جانا تھا۔ ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ہے شہر چیچا وطنی کی بائی پاس۔ زباں پہ ورد رہے گا درود کا اس دم، نگاہ گنبد خضرا کو چومتی ہوگی، یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو۔ جب ہم ساہیوال پہنچے اور پیچھے بیٹھے دوست نے کہا کہ ہم ساہیوال پہنچ چکے ہیں، تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم ساہیوال پہنچ چکے ہیں۔ ساہیوال کا مطلب یہ ہے کہ ہم آدھا سفر کر چکے ہیں، آدھا باقی ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد ہم میاں چنو ٹول پلازے پر پہنچے۔ الحمدللہ ہمارا سفر جاری و ساری ہے۔ ہم اس وقت پنجاب کے بہت ہی خوبصورت شہر میاں چنو کے ٹول پلازے سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے ارد گرد لہلہاتے کھیت، خوبصورت درخت بہت ہی بہترین منظر کشی کر رہے ہیں۔ یہ شہر خانیوال کی حدود میں آتا ہے، سو ہم ملتان کے قریب جو شہر ہے خانیوال، اس کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ بھائی صاحب نے جو میرے ساتھ تھے انہوں نے خانیوال کے قریب ایک علاقہ ہے وہاں پہ اترنا تھا، سو وہ اتر گئے۔ یہاں سے مجھے بائک بھی چلانی تھی اور ایک ہاتھ سے ویڈیو بھی بنانی تھی، جبکہ پہلے جو بھائی صاحب میرے ساتھ تھے وہ ویڈیوز بنا رہے تھے اور میں آرام سے بائک چلا رہا تھا۔ خانیوال تقریباً 20 کلومیٹر پیچھے ہے ملتان کے۔ خانیوال کے بعد ملتان آ ہی جاتا ہے، اس کے بعد ملتان ہی آتا ہے۔ بالآخر ہمارا سفر ہماری منزل کے قریب ہو ہی گیا۔ ملتان نے ہمیں ویلکم کہہ ہی دیا۔ جب ہم ملتان انٹر ہوئے تو ہماری بائک تھوڑی سی خراب ہو گئی، کلچ کا کوئی مسئلہ ہو گیا۔ پہلے تو ہم نے بائک سیٹ کروائی، اس کے بعد پھر ہم گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک مجھے آپ اجازت دیں، آپ اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ولاگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔